اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ نیکی کرنی چاہیے اور برائی سے بچنا چاہیے، لیکن پھر نیکی کی ڈیفینیشن میں اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. وہ کہتا ہے یہ کام نیکی ہے، وہ کہتے ہیں یہ نیکی نہیں بلکہ یہ کام نیکی ہے، وہ کہہ رہے یہ کرو، کہہ رہے یہ کرو. تو قرآن مجید نے نیک لوگوں کی جو تعریف کی ہے قرآن میں، جہاں بھی نیک لوگوں کی صفات بیان کی ہیں اللہ نے، اس میں 2 صفات کا لازمی تذکرہ کیا ہے. تو 2 کام کر لیں تو ہم اچھے لوگوں میں شمار ہو جائیں گے. نیکی کے جو 2 کام ہیں، ایک اللہ کے حقوق اور ایک مخلوق کے حقوق. اور اللہ کے حقوق میں اللہ نے سب سے زیادہ نماز کو بیان کیا ہے. کس کو بھائی؟ نماز کو. اللہ کے حقوق میں سب سے زیادہ کس کو اللہ نے بیان کیا قرآن میں؟ نماز کو. اور بندوں کے حقوق میں اللہ نے سب سے زیادہ بندوں پہ خرچ کرنے کو بیان کیا ہے. نہیں یاری میرا خیال ہے بات. بندوں پہ خرچ کرنا. کیا خرچ کرنا؟ پیسے. معذرت کے ساتھ، کیونکہ آج کل ہر آدمی پیسے جمع کرنے میں لگا ہوا ہے، خرچ کرتے ہوئے ہر آدمی کی جان نکلتی ہے. لوگ ہوٹلوں میں بھی جاتے ہیں تو کہتے ہیں یار امریکن سسٹم کے تحت کھانا ہے یا پاکستانی طریقہ ہوگا. مجھے پہلے یہ اصطلاح معلوم نہیں تھی، 8-10 سال پرانی بات ہے. تو ہمارے دوست احباب تھے سب، میری بھی اچھی گپ شپ تھی، ہم سب ہوٹل گئے، ہم نے کہا چلو باہر جا کے کھانا کھاتے ہیں، چھٹی والا دن تھا. تو ایک لڑکا کہنے لگا یار امریکن سسٹم کے تحت کھانا ہے یا پاکستانی. میں نے کہا یہ کون سا سسٹم ہے بھائی؟ امریکن سسٹم کے کیا مطلب؟ لیٹ کے کھائیں گے ہم کھانا یا چل کے کھائیں گے؟ کیا امریکن وہ بھی اسی طرح ہی کھاتے ہیں بیٹھ کے، ہم بھی. تو اس نے کہا نہیں، امریکن سسٹم میں ہوتا ہے کہ کھائیں گے تو سب مل کے، مگر پیسہ ہر آدمی جو آرڈر کرے گا وہی اپنے اپنے پیسے دے گا. تو یہ امریکہ کا جیسے کلچر آ رہا ہے نا ہمارے معاشرے میں، وہی والی پینٹیں ہم پہن رہے ہیں، وہی والی شرٹیں ہم پہن رہے ہیں، وہی والے اسٹائل سے. ایک صاحب آئے، وہ بات کرتے ہوئے ہل رہے ہیں، ایسا لگ رہا تھا ڈانس کر رہے ہیں، بالکل نوجوان سا لڑکا تھا. میں نے کہا یہ کس اسٹائل میں بات ہو رہی ہے؟ یہ جگہ پہ کھڑا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ہل کیوں رہا ہے؟ یہ وائبریشن پہ لگا ہوا ہے کیا؟ یہ وائبریشن پہ ہوا ہوا ہے کیا؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ابھی نیا نیا امریکہ گیا تھا تو وہاں اسٹائل سے بڑا متاثر ہوا ہے، تو وہ گورے اسی طرح ہی ہوتے ہیں، وہ ہلتے رہتے ہیں، ہنستے رہتے ہیں. میں نے تو نہیں گوروں کو اس طرح دیکھا، لیکن وہاں وہ کہہ رہے تھے کہ اس طرح ہوتے ہیں. تو وہیں سے آیا بھی تھوڑا اس کو سیٹنگ پہ آنے میں ٹائم لگے گا، تھوڑے دن لگیں گے، پھر یہ رک جائے گا اپنی جگہ پہ. ابھی بہت ہل رہا ہے. وہ کیوں ہلتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ وہ لائف کو انجوائے کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے ضائع نہیں جانے دیتے. تو کہتے کھڑے کھڑے تھوڑا سا ناچو تاکہ لائف کیا ہو، تھوڑی سی رنگین بن جائے. ان کی طبیعت میں سکون نہیں ہے نا، سکون نہیں ہے. یہ بات خوب یاد رکھیں، زیادہ بولنا، ہر وقت لطیفے بازیاں، اس سے سکون نہیں ملتا. سکون اللہ نے اصل میں رکھا ہے خاموشی میں. سکون اصل میں کس میں ہے؟ خاموشی میں. آپ ان کے ہوٹلوں میں دیکھیں گے ہر وقت موسیقی چلتی ہے، ہر وقت. میں دبئی گیا بیان کے لیے، تو وہاں میں نے دیکھا لفٹ کے اندر بھی موسیقی، ہلکی لائٹ موسیقی چلتی رہتی ہے. کسی ہوٹل میں جاؤ وہاں بھی لائٹ موسیقی. تو میں تھک گیا نا، میں نے کہا یہ کیا ہے، ہر وقت شور کیوں ہے، یہ ختم کیوں نہیں ہو رہا، یہ کیسی بے سکونی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ حضرت یہ سکون کے لیے لگایا ہوا ہے انہوں نے. میں نے کہا عجیب بات ہے، جو چیز بے سکونی ہے اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ سکون کہہ رہے ہیں. تو وجہ کیا ہے کہ زندگی جب فطرت سے ہٹ گئی، اللہ اس کے رسول کے احکام سے آپ نے بغاوت کر لی، تو اب ہر چیز، ہر غیر فطری چیز میں آپ کو سکون ملے گا. آپ جب شہد کھانا اور دودھ پینا چھوڑ دو گے تو آپ کو پان گٹکے میں مزہ آئے گا، یا جب پان گٹکا شروع کر دو گے تو آپ کو شہد اور دودھ میں تھوڑی مزہ آئے گا. پھر آج کے نوجوان کو آپ کہو نا لسی پیو، لسی ہضم ہی نہیں ہوگی اس کی، ٹھیک ہے، لسی ہضم ہی نہیں ہوگی. وہ گٹکے کھاتا ہے، وہ سگریٹ پیتا ہے. تو جب آپ کی زندگی نیچرل نہیں رہتی، تو جیسے آپ کی زندگی نیچرل نہیں ہے تو آپ کو پھر غیر ایسی خوراکیں کھانی پڑیں گی جو انسان کی فطرت نہیں ہے. ہیروئن میں آپ کو مزہ آئے گا، چرس میں آپ کو مزہ آئے گا. اسی طرح جس چیز میں اللہ نے سکون رکھا تھا، سکون اللہ نے عبادت میں رکھا تھا. یہ سوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کی جائے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ نے دلوں کا سکون کس میں رکھا ہے؟ اللہ کے ذکر میں رکھا ہے. جب آپ ذکر سے دور بھاگ گئے، اللہ کو یاد کرنے سے دور بھاگ گئے، تو پھر آپ کو ایسی چیزوں میں سکون محسوس ہوگا جس میں اللہ نے سکون رکھا نہیں ہے. تو جس چیز میں اللہ نے سکون رکھا نہیں ہے اس میں سکون ملے گا کیسے؟ محسوس ہونا الگ چیز ہے، وہ چیز مل جانا الگ چیز ہے. بعض چیزیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے یہ ملیں گی تو سکون ملے گا، حالانکہ اس میں ہوتا نہیں ہے.
تو یہ لگ رہا ہے کہ موسیقی میں سکون ملے گا، مگر نہیں ملتا سکون، وہ وقتی مزہ ہے، وقتی طور پر، اس کے بعد دماغ خراب ہونے لگتا ہے انسان کا. خاموشی میں سکون ہے. تو وہ چونکہ اسلام سے دور ہے، مذہب سے دور ہے، ان کو سکون کے لیے ہر وقت انٹرٹینمنٹ چاہیے، ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسا کام ہونا چاہیے جو نیا ہو. تبھی آپ ان کے فیشن دیکھیں مختلف. ہم لوگ بال بناتے ہیں ایک اسٹائل سے، میرے بال جب سے نکلے ہیں کہ اسٹائل سے مانگ نکال رہا ہوں. ٹھیک ہے، مدرسے میں گئے تھے تو انہوں نے ٹرینڈ کرا دی تھی. وہ ایک بہت اچھا خاصا مجاہدہ تھا، جاتے ہی چند دنوں کے بعد گنجے ہو گئے. ٹھیک ہے نا، تو اس کا کفارہ ادا کر رہا ہوں میں جو بڑے بال رکھتا ہوں. اتنے سال ہم گنجے رہے تو اب بال، لیکن بال جب سے رکھے ہیں تو ایک ہی طریقہ ہے، پیچھے ڈال دیے بس، زلفیں رکھ لی. گوروں کو اس میں سکون نہیں آتا. گورے کہتے ہیں ایک دن یہ والا اسٹائل ہونا چاہیے. اس کے بعد جب وہ بے چین ہوتے ہیں نا اندر سے، تو وہ اپنی پورا لائف اسٹائل کیا کرتے ہیں، چینج. اب وہ پھر بالوں کی آگے سے نکال کے یوں کر کے سائڈ کی مانگ نکالیں گے دوسرے دن. پھر وہ نیٹ پہ سرچ کرتے ہیں کوئی اور فیشن تو نہیں آیا. پھر دیکھیں گے وہ جو ہے نا جنگلی چوہے جیسے کسی کے سر پہ کانٹے رکھ کے آیا ہوا ہے وہ، تو پھر وہ بالوں کا وہ والا اسٹائل. پھر آدھا سر منڈوا لیں گے، آدھے بال رکھ لیں گے تاکہ میں دیکھنے میں نمایاں نظر آؤں، ایک الگ سا میرا اسٹائل ہو. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ لائف کو انجوائے کر رہے ہیں، حالانکہ وہ لائف کو انجوائے بیچارے کر نہیں پا رہے ہیں. اس لیے وہ مصنوعی طریقے سے انجوائے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لائف کو انجوائے تو اللہ کا شکر ہے ہم لوگ کر رہے ہیں، آرام سے بیٹھے ہوئے اسی میں خوش ہیں، اسی میں اللہ کا شکر ہے اسی میں خوش ہیں. ہمارے ایک ہی اسٹائل کی 20 سال ہو گئے، یہی بال ہیں. بہت سے لوگ، میں نے بہت سے علماء دیکھا سفید کپڑے پہنتے ہیں، اور بعض لوگ کیا روزانہ کرتوں کے اسٹائل ان کے بدل رہے ہیں. تو جو کافی عرصے سے ایک ہی قسم کے کپڑے پہن رہا ہے، بلکہ جو روزانہ جس کا لباس کا اسٹائل چینج ہو رہا ہے وہ سکون میں ہے، جو روزانہ یا ایک ہی اسٹائل کے کپڑے عرصے دراز سے پہنتا رہا ہے وہ سکون میں ہے. ظاہر ہے یہ سکون کی علامت ہے کہ تبھی وہ اس میں خوش ہے نا، تبھی تو وہ ویسے ہی پہنتا آ رہا ہے. اور وہ جو روزانہ اسٹائل چینج کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے اس کو کچھ، اس کی طبیعت میں کیا ہے، کچھ گڑبڑ ہے، اس کو کوئی بیماری ہے، ابھی اس کو سکون نہیں مل رہا. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، ایک آدمی آپ جیسے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ میں سے کوئی صاحب ہیں تھوڑی دیر یہاں بیٹھ کے بیان سنیں، اس کے بعد اٹھ کے وہاں چلے جائیں، پھر تھوڑی دیر میں اٹھ کے وہاں آ جائیں، پھر تھوڑی دیر میں اٹھ کے یہاں آ جائیں. اور ایک ایسا ہے جو پورا 1 گھنٹے کا بیان ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے سن رہا ہے. تو بتاؤ ان میں سکون میں کون ہے؟ جو ایک جگہ بیٹھا، جو بار بار کبھی وہاں اٹھ کے جا رہا ہے. اس کو آپ کہیں گے نا بھائی کیا پریشانی ہے تمہیں، ہمیں بتاؤ یار، کوئی اگر گھریلو مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی مالی پریشانی ہے، کوئی گھریلو مسائل ہیں تمہارے ساتھ، یا تمہیں پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو واش روم چلے جاؤ. یہ کیا بات ہے کبھی وہاں بیٹھ، وہ کہہ رہا ہے میں انجوائے کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں مولوی صاحب آپ یہاں سے کیسے لگتے ہیں، ادھر سے بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں، اب میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں والا موسم کیسا ہے، وہ صوفے پہ بیٹھ کے کیسا لگتا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سوچا کہ میں لیٹ کے بیان سنوں، لیٹ کے دیکھوں کیسا ہو. کہنے کو تو، دیکھنے میں تو لائف کو انجوائے کر رہا ہے، اور جو ایک ہی جگہ 1 گھنٹہ یوں کر کے بیٹھا وہ بیچارہ بیوقوف ہے، پاگل ہے. وہ ایک ہی اسٹائل میں پوری زندگی گزار دی اس نے. ٹھیک ہے نا، یہ پورا بیان اس نے ایک ہی اسٹائل میں گزار دیا. اور جو ہل رہا ہے، کبھی وہاں لیٹ رہا ہے، کبھی وہاں جا رہا ہے، کبھی ٹوپی اتار کے رکھ رہا ہے، کبھی پہن رہا ہے، وہ دیکھنے میں لگے گا کیسا لائف کو انجوائے کر رہا ہے، لیکن وہ انجوائے نہیں کر رہا بھائی، وہ پریشان ہے، اس کو سکون نہیں ہے، وہ اس لیے یہ عجیب عجیب سی حرکتیں کر رہا ہے. تو کافر جو روزانہ اسٹائل بدل رہا ہے نا، عجیب عجیب سی حرکتیں کر رہا ہے، وہ انجوائے نہیں کر رہا، وہ انجوائے کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ اس کو لائف گزارنے میں مزہ نہیں آ رہا، وہ بے سکونی کے کانٹے چبھ رہے ہیں، وہ بے سکونی کی زندگی گزار رہا ہے. اگر وہ اللہ کی یاد پہ آتا، عبادت پہ آتا، صبح صبح قربانی دے کے اٹھتا، اور سردیوں کے موسم میں وضو کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا، اور اللہ کے کلام کو سنتا، تو اللہ کے احکامات کو سنتا، پھر والدین کے حقوق سنتا، بیوی بچوں کے حقوق سنتا، پھر یہ دیکھتا کیا حلال ہے کیا حرام ہے، جنت کیا ہوتی ہے جہنم کیا ہوتی ہے، ایک مہذب زندگی گزارتا، صفائی ستھرائی کے احکام سیکھتا، مہذب زندگی جس کو اللہ اس کے رسول نے مہذب زندگی کہا ہے، تو اس کی طبیعت میں کیا پیدا ہو جاتا، سکون. پھر اسے سکون کے لیے نہ ہیروئن پینے کی ضرورت، نہ ڈرگس لینے کی ضرورت، نہ شراب پینے کی ضرورت، اور نہ گانے اور موسیقی سننے کی اس کو ضرورت رہتی. یہ ساری چیزیں وہ اس لیے ہے کہ ان کی طبیعت میں سکون نہیں ہے. علماء اور بزرگوں کو ان چیزوں کے بغیر ہی اللہ خوش رکھتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟